بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اعمال، فضیلت، عبادات، تیاری اور روزے کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، رواه الترمذي وأحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه والبخاري في تاريخه الكبير والأدب المفرد۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، رمضان شریف کی بھی آمد ہے، کل ہو یا پرسوں ہو، جس طرح رویت کا فیصلہ ہو۔ مسلمان کی زندگی کی بڑی برکات ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عبادات کی توفیق کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک حقیقت میں قرآن شریف کے نزول کا تشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امت کو اتنی بڑی کتاب دی ہے اور پھر اس کتاب کو تمام کتابوں سے بلند و بالا، جامع اور معنی بنایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر کوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے تو وہ یہ کتاب ہے۔ مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے مومن اس کے لیے تیار رہے، اس کے لمحات کا انتظار کرے، اور یہ سب شوق و ذوق اور یہ شوقت جو رمضان کو دی گئی پورے عالم میں، یہ قرآن کریم کے نزول کا شکر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ 30 روزے ہر مومن رکھے، یعنی مہینہ بھر، مومن مرد ہو یا عورت، سفر میں ہو یا حضر میں، صحت میں ہو یا مرض میں، 30 روزے فرض ہیں۔ فقط فرق اتنا ہے کہ بیمار کو صحت کا انتظار ہو سکتا ہے، اور مسافر کو اگر سفر میں روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو حضر اور اقامے تک رک سکتا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، لیکن رکھنا پڑے گا ہر حال میں روزہ۔ الفرض کالقرض، مسلمانوں کو خود بھی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی رمضان شریف کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں اور بلا وجہ بہانے بناتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ بیمار بھی ہیں اور تفسیر پڑھاتے ہیں 5 گھنٹے، تو آپ کس طرح پڑھائیں گے؟ میں نے کہا بیمار کے لیے فاقہ بہتر ہے اور روزے کی بنیاد فاقے پر ہے، تو اس لیے بیمار کا روزہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ شوگر والوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے کہا یہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو کلینک سے باہر نکالنا چاہیے، شوگر ہوئی ہے زیادہ کھانے سے۔ شوگر اور بلڈ پریشر بسیار خوری کے امراض ہیں،
تو رمضان شریف میں سحری بھی اندازے سے ہو اور سحری کے بعد افطار تک آرام سے آدمی پہنچتا ہے. میں نے اس کو ایک معجزہ سنایا. میں نے کہا جون جولائی کے اس سے پہلے بھی روزے آئے اور تفسیر تو ہم 25 سال سے پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے ایک دفعہ یہ خیال کیا کہ چلو آج روزہ نہ صحیح اور چھٹی کر لیں گے. یعنی روزہ تو رکھنا ہے. تفسیر والوں کو کہتے چھٹی آج نہیں پڑھتے، کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو منہ خشک تھا اور حلق کڑوا ہو چکا تھا. مجھے خیال یہ تھا کہ سحری میں پانی نہیں پیا، اور یہ تو بہت خطرناک بات ہے جیسے لوگ شوگر والوں کو ڈراتے ہیں. ایک بہت بڑا آدمی ہے اور ہائی کورٹ کا سینئر جج ہے اور نیک آدمی ہے. وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا رمضان میں کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ میں 25 اور 30 گلاس پانی سحری میں پیتا ہوں. میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا وہ جج ہونا، ہائی کورٹ کا سینئر ہونا وہ اپنی جگہ کمال، مگر بے کمال لوگوں میں رہا ہے. اتنا پانی تو بھینس نہیں پی سکتی. یہ تو اتنے بھینس سے بھی 2 قدم آگے ہو گئے. ضرورت کیا ہے اس کی؟ 4-5 گلاس سے آدمی آرام سے رات تک ہوتا ہے. میں نے کہا بے کمال لوگوں کے ساتھ صحبت کیے، انہوں نے اس کو بالکل درندہ بنایا ہوا ہے. میں نے کہا بہتر یہ نہیں ہے جج صاحب کہ آپ کسی برتن پانی میں یا اپنے آپ کو فریج کے اندر ہی بند کر لیں، قصہ ختم ہو جائے. نہیں، کون کہتا ہے یہ کہ اس طرح روزہ فرض ہوتا ہے؟ خیر، جس وقت میرا حلق بھی کڑوا تھا اور منہ بھی خشک تھا، میں نے کہا کہ چلو جب یہاں تک آ ہی گئے تفسیر میں تو 1-2 رکوع پڑھ لو، اس کے بعد اعلان کر لو. جب اور تکلیف پڑ جائے گی تو اجر تو اللہ دے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسجد کے پرقدس ماحول میں ہے. مجھے اندازہ نہیں ہوا 1 پارہ پورا ہونے لگا. سامنے میں نے دیکھا تو 1:10 ہو رہا ہے. صبح 8 بجے کا بیٹھا ہوا. یہ قرآن کا معجزہ ہے بالکل. تو اور رات تک مجھے پیاس نہیں ہوئی. قرآن خود شیرین کتاب ہے. اس لیے بزرگان دین رمضان شریف میں تلاوت زیادہ کرتے ہیں اور جج صاحب نے پانی کو زور دیا ہے 30 گلاس پیتے ہیں. ہوتا نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا والا جس سے لوگ زمزم پیتے وہ گلاس. بعض لوگوں نے اس طرح روزے کو ایک بہو بلا بنایا، طوفان بنایا ہوا. روزہ ہماری زندگی کا ایک بہترین لمحہ ہے. ہم نے سال بھر 11 مہینے جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کی، جو درندہ پن کی ہے، بہیمہ پن، اس کو ہٹ کاٹ کے ہمیں ملائک کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ملانے کے لیے اللہ نے کہا سویرے اٹھو، جو کھا سکتے ہو کھا لو. اتنا سویرے کون کھا سکتا ہے؟ کم کھاؤ، یہ مطلب ہے. اتنا نہیں کھاؤ کہ سیری کی ہے، آنکھیں بند ہے، گردن گری ہوئی ہے. جیسے گائے گردن گرا لیتی ہے تو کہتے کاٹ دو اس کو، مردار ہو رہی ہے، اور کٹھی دکھا رہے آ رہی. یہ روزے کی روح کو قتل کرنا ہے. حدیث شریف میں تو ایسے کھانے پہ لعنت آئی ہے جس کے بعد انسان نہ رہے. سحری کے لیے تو حدیث میں ہے کہ تمہیں قوت آ جائے اور عبادت شوق سے کر سکو، بس اتنی سحری ہو. حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ چند گھونٹ پانی یا چند گھونٹ دودھ کے یا چند کھجورے، بس یہ مومن کی سحری کافی ہے. یہ نہیں کہ آپ اتنا کھائے کہ افطار کا وقت ہو جائے اور وہ سحری ہضم نہ ہوئی ہو. یہ تو آپ نے روزے کے مقصد کے بالکل خلاف کر لیے. تو روزے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیماروں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ ان کو رمضان میں صحت زیادہ دے گا. میں نے خود بعض بیماریاں دیکھی اور میں نے ڈاکٹر ان سے بے بس دیکھا، مخلص اور محسن صاحب فن ڈاکٹر، لیکن جب رمضان شریف شروع ہوا 50% ختم ہو گئی، اور جب اعتکاف کے دن آ گئے تو 100% بیماری وہ جو ختم ہوئی 5 سال ہو گئے دوبارہ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے خدائی منوانا جانتا ہے. اللہ اپنے احکام کی فضیلت اور شرف مومنوں کو خوب سمجھانا جانتا ہے. مومن ایمان کے صلاحیت کے ساتھ رہے،
اور اپنے آپ کو سپرد خدا سمجھے، خدا کو احکام نہ سکھائے، اللہ سے سیکھے اور اللہ سے توفیق مانگے، انشاءاللہ تعالی یہ رمضان اللہ تعالی ہم سب کا گزشتہ رمضانوں سے بھی بہترین بنائے۔ اس میں خوب درس ہو، خوب تلاوت ہو، خوب عبادت ہو، خوب انفاق ہو، خوب سخاوت، جود و کرم ہو، اللہ اللہ ہو، اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہو، خوب بندگی پیش کرنی ہو، اور یہ رمضان صحت افزا ہو، کیونکہ رمضان میں روح اور ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، اور اصل تو حیات روح کا نام ہے، حیات جسم کے موٹے ہونے کا نام نہیں۔ ڈاکٹر و طباء متفق ہے کہ انسانیت کے لیے موٹاپا خطرناک ہے، جانور کے لیے مفید ہے۔ بھینس موٹی ہو دودھ زیادہ دے گی، گائے اٹی کٹی ہو تو اس کا گوشت زبردست ہوگا، لیکن انسان اندازے سے ہو کہ اس کو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جاگنا سونا وہ باندازہ ہو۔ اعتدال زندگی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے، اور اس اعتدال کی ایک مشق ہم سے رمضان شریف میں کرائی جاتی ہے، اس لیے سویرے اٹھاتے ہیں اور چند نوالے کھائے یا نہ کھائیں، ہر شخص کی مرضی ہے، کوئی دودھ پیے، چائے پیے، جو بھی اللہ رزق عزت کا میسر فرمائے۔ فجر کی نماز جماعت سے کتنے لوگ پڑھ لیتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو پورے سال بڑے سے بڑے خطباء اور ائمہ بھی نہیں لا سکتے، رمضان کا الارم بجتے ہی مسجد معمور ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی رعایت میں کہ بھئی سویرے اٹھے ہیں اور سحری کر چکے ہیں، فقہائے حنفیہ جن کے نزدیک فجر مؤخر افضل ہے، لیکن رمضان میں کہا ہے کہ اندھیرے میں افضل ہے، سویرے پڑھ لے تاکہ لوگ فارغ ہو کے چلے۔ اور وہ اشراق جس کی 2 رکعت پر ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، چونکہ یہ سحری کے لیے اٹھا ہے، اس کی نیند ٹوٹ گئی ہے، اس کے لیے اشراق کی ضرورت نہیں ہے، یہ آرام کر لے، اور جب آنکھ کھل جائے اگر سورج کے قریبی وقت ہو تو 2 رکعت، اگر زیادہ وقت گزرا ہو تو 4 رکعت، اور جو فروش ہے تو 4 4 4 12 رکعت پڑھ لے۔ ترمذی شریف اور شروع معتبرہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، تمام کتابیں پڑھی کتنے احسانات ہیں اللہ جل جلالہ کے، کتنی مہربانیاں ہیں کہ شب بیدار کے لیے ٹائم ٹیبل زندگی کا تبدیل کروایا۔ بہت کم لوگ پورے مسائل جانتے ہیں، اس واسطے میں ایسے مسائل پر بھی عرض کرتا ہوں جس سے امت کو فیض ہو اور ان کو فائدہ ہو اور آرام ہو۔ فجر پڑھ لی اور ایک آدمی جاگ رہا ہے، تلاوت ہی کرے گا، دعا ہی مانگے گا، لیکن جب اس کا سر بھاری ہو جائے اور آنکھیں بھاری ہو جائے، حکم ہے کہ وہ جائے آرام کر لے۔ اور وہ جو فجر کے بعد سونے کی ممانعت آئی وہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ شب بیدار ہے، شب بیداروں کے لیے سونا ثابت اور جائز۔ پھر جب آنکھیں کھلے اب اشراق پڑھ لے یا چاش پڑھ لے یا دونوں پڑھ لے یا ایک پڑھ لے، اختیار ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ روح، جسم، صلاحیت، توانائی، ایمان، اعمال سب کی مشق ہے۔ رزق پورا دن بچھا ہوا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگانا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گھر ہے، فریج ہے، لیکن ایک قطرہ ایک گھونٹ بند کمرے میں بھی کیسے پیئیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ خراب ہو جائے، اور بغیر کسی وجہ کے ایسا کر لیا تو 2 مہینے پے در پہ روزے رکھے جائیں گے، اور علماء کہتے ہیں اللہ کا عذاب پھر بھی نہیں ٹلے گا، ناراضگی برقرار ہوگی، یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی سزائیں وہ جہنم سے ہی ٹھنڈی ہوتی، سب کچھ موجود ہے، صرف کھانا پینا نہیں، جھگڑا بھی نہیں، شور بھی نہیں، زیادہ باتیں بھی نہیں، تلاوت، تسبیح، ذکر، دعا، دینی اشغال۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ روزے کا تقدس برقرار رکھنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں لمبے چھوڑے کاروبار بھی نہیں کرتے، کہتے یار کہیں بے احتیاطی ہو جائے گی، رمضان شریف کا مہینہ ہے۔
حدیث شریف میں اگر کوئی تم سے الجھنے لگے اور جھگڑنے لگے تو آپ کہیں انی ذل صائم، میرا تو روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، مجھے چھوڑ دے آپ۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ صبح سے شام تک باتوں کی مشین چلائے، یہاں تک کہ آپ کی زبان بھی توبہ طائب ہو جائے، جھاگ منہ میں ختم ہو جائے۔ نہ رمضان شریف رات عبادت میں، تراویح میں، سویرے اٹھنے میں، اور دن رمضان شریف کے احترام میں، نہ کھانا نہ پینا، نہ اپنی حلال بیوی سے اس طرح ملاقات کرنا جو روزے کی شان کے لائق نہیں، اور اس کے مقابلے میں تلاوت، ذکر، تسبیح، دعائیں اور خیر کے کام بڑھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشق کا مہینہ ہے، زبردست قسم کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس لیے جب رمضان شریف مکمل ہوتا ہے تو دن طاقت بڑھتی ہے، کہتے آج شب قدر ہے، آخری عشرہ اعتکاف کا ہے، اپنے اپنے طرف سے فطرانے دے دو، عید پڑھنے لگ جاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اتنا بڑا مہینہ، اتنا بڑا قرآن ہمیں سننے نصیب فرمایا، سمجھ پڑھنا نصیب فرمایا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں، نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں کون گن سکتا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت ناشکرا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے۔ آج ہم خود اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کو چمچ سے کھلایا جاتا ہے، کس طرح روزہ رکھیں؟ آج ہم خود مسجد آتے ہیں، جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غریب کرسیوں پر ہیں اور دوسرے کے سہارے سے چل کر یہاں پہنچتے ہیں، ان کو تراویح کی نماز میں کتنی گرانی اور دقت پیش آئے گی، انہیں گھر میں بھی نماز پڑھنا آسان کام نہیں۔ ہمیں صحت کا اور فرصت کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت کا خوب شکر کرنا چاہیے۔ ہم جو دعا مانگے، جتنی دیر تک تلاوت کرے، جتنی دیر تک نوافل پڑھ لے، وطروں سے پہلے پہلے پوری رات کر سکتے، لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جو کروٹ نہیں بدل سکتے، جو رکوع سجود صحیح نہیں کر سکتے، جو قیام سے عاجز آ چکے ہیں، اور قسم قسم کی تکالیف اور رنج و الم کے وہ شکار ہیں۔ ان سب کے نقوش ذہن میں لا کے، تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی توانائی، اپنی تندرستی، اس کے شکر کا خیال رہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خدایا ہمیں شکر کی توفیق دے، اور وہ یہ کہ ان اعمل صالحا ترضی، کہ ہم نیکیاں کریں آپ راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرما لیجیے، واصلح لی فی ذریتی، ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے، انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، وانا من المؤمنین، میں آپ کے مسلمان بندوں میں سے ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، گھروں میں بھی میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اس درس کا خلاصہ سنائے، رمضان کی عظمت، تقدس، ضرورت، افادیت، مقامات کا نچوڑ سنائے، اور انہیں آگاہ کر لے کہ وہ بھی خوش و خرم رہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اور رمضان نصیب کرنے کا، صحت اور زندگی، آزادی و حریت، اپنا ملک اور وطن، اپنا گھر بار، یہ تمام نعمتیں اور خوش شکرانے کے مقامات ہیں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمارا یہ رمضان اور رمضانوں سے بھی بہترین بنائے، اور ہمیں اس میں پہلے سے بھی بڑھ کر عبادات، طاعات، شکرانے اور سپاس بجا لانے کی خوب توفیق رفیق فرمائے۔